نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جیسے آپ سب سماعت کر رہے تھے کہ ہم ان حالات کو جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ کن حالات میں حضور پاک عرب کے اس جزیرے پر تشریف لائے. کل ہم نے اس بات کو سماعت کیا کہ لشکر ابابیل اور ابرہہ کا جو معاملہ رہا، ایک طرف اصحاب فیل تھے، ایک طرف ابابیل تھے، لیکن رب کی قدرت کیسے کار فرما ہوتی ہے. اللہ کے حکم اور اس کی طاقت کے سامنے کسی کا کوئی وجود نہیں. اور یہ مثال ہمیں بڑی حد تک اس بات کو سمجھاتی ہے کہ جو رب سے جڑ جاتا ہے وہی کامیاب ہے. اس کے بعد ہم نے اس بات کا بھی سماعت کیا تھا کہ حضرت عبد المطلب یہ حضور پاک کے داران آپ کا جو کردار رہا، آپ کی جو خدمات رہے اہل مکہ کے لیے، وہ بڑے گرا قدر رہے. بہت زیادہ آپ نے لوگوں کی خدمت کی اور جوق تک جوق لوگ آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اپنے معاملات کی یکسوئی اور حل کو طرف کرتے. برادران عزیز، ایک مرتبہ واقعہ ہے جیسے ہم نے پھر اس بات کو جاننے کی کوشش کی کہ حضور پاک کے جو جد امجد رہے، جو آپ کے خاندان کے بزرگ تھے، ان کا عقیدہ ہمیشہ توحید کا رہا. ہمیشہ وہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرنے والے رہے. اب یہاں اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے اور یہ بزرگوں کی جو اللہ سے ایک سوئی تعلق کیسا رہا، اس کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ فرمائی ہوگی اور آپ کی جلوہ فرمائی ہونے کے بعد ایک موقع ایسا بھی آیا کہ مکہ مکرمہ میں بہت سخت قحط پڑ گیا. اتنا سخت قحط کہ لوگ کھانے پینے کے لیے محتاج ہو گئے اور وہاں کے مویشی پانی کی قلت کی وجہ سے مرنے لگے. لوگ زحمت کا شکار ہو گئے اور ہم جانتے ہیں کہ جب لوگ پریشان ہوتے تھے تو حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں حاضر تھے. سب اہل مکہ مل کر آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے عبد المطلب، آپ رب سے دعا فرمائیے کہ اللہ ہمیں بارش عطا فرمائے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، ہم رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے. آپ سب جمع، ہم کعبۃ اللہ کے پاس جمع ہو کر بارش کے لیے دعا کریں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کم سے ہو جائے، آپ کے دادا جان نے حضور پاک کو بھی اپنے ساتھ دیتے ہیں. یہ روایات موجود ہے، بہت مشہور ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کم سے شہزادے حضرت عبد المطلب کے ساتھ، اپنے دادا جان کے ساتھ اس دعا کے اندر شامل ہے اور سارے اہل مکہ بھی جمع. جب حضرت عبد المطلب نے دعا کا ارادہ کیا
کی پشت مبارک کو خانہ کعبہ کی دیوار سے لگایا اور لگا کر اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا ہے، پروردگار اس شہزادے کی چہرے کی برکت سے ہمیں بارش عطا فرما۔ یہ شہزادے ہیں، اس شہزادے کی چہرے کی برکت سے ہمیں بارش عطا فرما۔ یہ روشن چہرہ ہے اور ان کے وسیلے سے ہم تیری بارگاہ میں بارش طلب کرتے ہیں۔ برادران عزیز، روایات میں آتا ہے کہ ادھر دعا ختم ہوئی اور جانے انجانے کہاں سے ابر اور آسمان ابروں سے بالکل آلود ہو گیا، ابر آلود آسمان اور کچھ ہی دیر میں بارش ہو گئی۔ یہ معاملہ کیا تھا؟ اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ کیونکہ ابھی اعلان نبوت تو نہیں ہوا، ابھی دعوت اسلام تو نہیں ہوا، اللہ کی توحید کا پیغام تو ابھی عام نہیں ہوا، لیکن یہ معرفت کیسے حاصل ہوئی؟ یہ عطا، اس کا جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ اس کی روایت میں ہمیں جب آپ سیرت پڑھتے ہیں تو ملے گی کہ حضرت عبداللہ جو حضور پاک کے والد گرامی ہیں، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے میں شباب کی طرف ہونے لگا، میری عمر بلوغ سے آگے بڑھنے لگی اور میری عمر تجاوز کرنے لگی، تو میں راستوں سے گزرتا اور وادیوں سے مجھے آواز آتی، السلام علیکم یا ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں پلٹ کر دیکھتا تو کوئی کاٹنے والا موجود نہیں، کبھی درختوں سے آواز آ رہی ہے، کبھی پہاڑوں سے آواز آ رہی ہے، کبھی صحرا میں آواز آ رہی ہے اور کوئی پکارنے والا موجود نہیں، مجھے پکارا جا رہا ہے، السلام علیکم یا ابا محمد۔ برادران عزیز، جب یہ ماجرا ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ ہوا تو آپ نے اپنے بابا جان حضرت عبد المطلب سے یہ معاملہ عرض کیا کہ بابا جان مجھے یہ عجیب آوازیں آ رہی ہے، یہ جو بالکل عام بات ہو ہی نہیں سکتی، ایسا میں سن رہا ہوں اور یہ وہم نہیں ہے، ایک بار ہو تو وہم ہے لیکن بار بار ہو رہا ہے اور مجھے اس پر اب یقین ہو گیا ہے کہ کوئی مجھے آواز دے رہا ہے۔ برادران عزیز، اس پر حضرت عبد المطلب نے کوئی تعجب نہیں کیا بلکہ اپنے صاحبزادے کو سمجھایا کہ میرے صاحبزادے یہ معاملہ میرے ساتھ بھی ہوا کرتا تھا، یہ معاملہ میرے ساتھ بھی ہوا کرتا تھا، جب آپ آنے والے تھے، جب آپ کی تولد ہونے والا تھا، میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا کرتا تھا، اور میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ جن کے لیے ہم بنائے گئے ہیں، جن کے انتظار اور جن کے آمد کی خبریں ہمیں سنائی جا رہی ہے، وہ کوئی برگزیدہ شخصیت ہے، اللہ کے بہت خاص بندے ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں اور جن کی خدمت، جن کا انتظام ہم کر رہے ہیں۔ مجھے بھی آواز آتی تھی، آپ کو بھی آواز آ رہی ہے، اس کا مطلب شہزادے آپ کے ذریعے سے اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، تو معرفت رسول پاک حضرت عبد المطلب کو بھی تھی، حضرت عبداللہ کو بھی تھی، اور اسی معرفت کا اثر یہ ہوا کہ جب قحط پڑ گیا، کوئی توسل نظر نہیں آیا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی ذریعہ نظر نہیں آیا، اس کے رحم کا کوئی ایسا طریقہ نظر نہیں آیا، تو حضرت عبد المطلب نے اپنی اس معرفت کا یہ انداز پیش کیا کہ حضور پاک کے چہرے سے، انور کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگی۔ تو یہ اشارات حضرت عبداللہ کو بھی ملتے تھے، حضرت عبد المطلب کو بھی ملتے تھے کہ حضور پاک تشریف لانے والے ہیں۔ اس کا ایک اور واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ عرب جو لوگ ہیں وہ اکثر تجارت کے شائقین ہیں، کیونکہ خطے عرب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اپجاؤ ہو، وہاں پر اناج بہت کم ہوتا تھا، پھل بہت کم ہوتے تھے، ضروریات کا سامان بڑا کم ہوتا تھا، تو ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس جو مال ہوتا تھا، جو ان کی خصوصیات ہوتی تھی، چاہے وہ مویشیوں کے چمڑے ہو یا پھر ان کی اپنی نقش و نگار کی اپنی خوبی کی کوئی ایسی چیز ہو، تو ان چیزوں کو لے جا کر وہ ملک شام میں
یمن میں، عراق میں، ایران میں بھیجے، اور اس چیز کے جو ان کے پاس موجود ہے اس کو بیچ کر وہاں سے اناج، کھانے پینے کا سامان نکالتے. یہ تجارتی سلسلہ جاری رہا اور عرب اس میں بڑے محبوب ہے. حضرت عبداللہ ہمیں تجارت فرماتے ہیں اور تجارتی غرض سے آپ ایک مرتبہ سفر تجارت میں ایک خاتون سے ملاقات کی. جو خاتون نے آپ کو دیکھا تو عرض کی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. وہ ایک کاملہ تھی، سابقہ امتوں کی کتابوں کو پڑھنے والی تھی، سابقہ شریعتوں کے میں جو کہ احکام نازل ہوئے، تورات، زبور، انجیل میں جو احکام نازل ہوئے ان کو پڑھنے والی اور ان کو پڑھانے والی تھی. اس نے حضرت عبداللہ سے یہ خواہش کی لیکن آپ کا نکاح کا کوئی ارادہ نہ تھا. آپ نے فرما دیا کہ میرا ابھی نکاح کا کوئی ارادہ نہیں، میرے والد گرامی موجود ہے اور بغیر ان کی اجازت کے میں نکاح کیسے کرتا ہوں. بات ادھر کی ادھر ہو گئی. آپ نے اس کے معاوضے کو قبول نہ کیا اور واپس تجارت کے سفر سے جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو ادھر آپ کے والد گرامی حضرت عبد المطلب نے آپ کا نکاح بی بی آمنہ سے طے فرمایا. برادران عزیز، نکاح ہوا. نکاح کے بعد کچھ روز بعد پھر آپ جاری سفر پر تشریف لے گئے اور اسی راستے میں آپ کی ملاقات وہی کاہنہ سے ہوتی ہے. اور آپ، ہم جانتے ہیں کہ عرب کے طریقے میں ایک سے زائد نکاح کا رواج تھا اور آج بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ اے کاہنہ، اے خاتون، تم نے مجھ سے نکاح کی خواہش کی تھی. وہ درخواست اس وقت میں نے قبول نہ کی تھی لیکن اب میں قبول کر سکتا ہوں. اگر تم چاہو تو میں تم سے نکاح کرنے کو راضی ہوں. اس نے کہا کہ اب مجھے نکاح کی کوئی حاجت نہیں. حضرت عبداللہ نے کہا کہ جب اتنا تم اصرار کر رہی تھی اور اب تمہیں اسی نکاح کے لیے کوئی حاجت نہیں اور کوئی خواہش نہیں، کیا بات ہے، راز کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں نے سابقہ کتابوں کا مطالعہ کیا، توریت اور زبور اور انجیل کے احکام میں نے پڑھے اور ان کتابوں میں نبی آخر الزمان کی آمد کی علامات موجود ہیں. وہ کس گھر میں تشریف لانے والے ہیں وہ بھی بتایا گیا، وہ کس خانوادے میں آنے والے ہیں وہ بھی سمجھایا گیا، ان کے والد گرامی کا انداز کیسا ہوگا وہ بھی بتایا گیا اور وہ نور کے چمکنے کا انداز بھی ہمیں سمجھایا گیا. کبھی تو قرآن فرماتا ہے کہ اے حبیب، یہ یہودی، یہ نصارہ آپ کا انکار کرتے ہیں جبکہ یہ آپ کو اپنے بچوں سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہم نے اتنی علامات ان کی کتابوں میں دی ہے کہ آپ کی ہر علامت ان کی کتاب میں ہے، ہر نشانی ان کی کتاب میں ہے، آپ کی آمد کا ہر چرچا ان کی کتاب میں ہے. مدینہ منورہ میں یہودیوں سے آباد ہوا اسی لیے ہوا کیونکہ یہودیوں کو معلوم ہوا کہ نبی آخر الزمان کی آمد مدینہ منورہ میں ہونے والی ہے، اس لیے وہ جا کر وہاں پر بس گئے. ان کو معلوم ہے ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز رب نے سمجھا دی ہے اور وہ کاہنہ جانتی تھی کہ نبی آخر الزمان کے آمد کے کیا کیا احوال و حالات ہے. وہ کاہنہ نے کہا میں آپ کے چہرے میں اس نور مبارک کو چمکتا ہوا دیکھ رہی تھی، آپ کے پیشانی میں نور مبارک چمک رہا تھا، وہ آثار نمودار ہو رہے تھے، وہ نور کی شعاعیں ہمیں اجالا دے رہی تھی اور اس نور کی خدمت کے لیے میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی تھی. میں چاہتی تھی کہ وہ نور میرے رحم میں منتقل ہو جائے اور اس نور کا نسبت مجھے حاصل ہو جائے، لیکن اب دیکھتی ہوں کہ وہ نور آپ سے منتقل ہو گیا ہے اور سمجھتی ہوں کہ آپ کا نکاح ہو گیا. اس پر حضرت عبداللہ نے کہا کہ نے سچ کہا، تو نے سچ کہا کہ میرا نکاح ہو گیا. اور اس نے کہا کہ اگر آپ کا نکاح ہو گیا ہے تو پھر آپ کا وہ نور آپ سے آپ کی زوجہ میں منتقل ہو گیا. برادران عزیز، اتنی گہری اسٹڈی ان کے پاس ہے، اتنی باریکی سے وہ حضور پاک کی آمد کو جانتے تھے، حضور پاک کی نشانیوں کو جانتے تھے، لیکن
سرکشی، اناد، حسد، تکبر، انانیت نے انہیں روک دیا، کیونکہ ان کا یہ خواہش و دعویٰ تھا کہ نبی آخر الزمان ہماری قوم میں آئیں گے، بنی اسرائیل میں آئیں گے، یہود میں آئیں گے، کیونکہ سابقہ 70 انبیاء سارے بنی اسرائیل میں آئے، تو نبی آخر الزمان وہ افضل الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، جن کے لیے سارے نبی بھیجے گئے، وہ نبی بھی ہماری قوم میں، ہماری امت میں آئیں گے، ہم میں سے ہوں گے، لیکن رب نے یہ عزت و اعزاز عرب کو عطا فرمایا ہے، اہل مکہ کو عطا فرمایا ہے، قریش کو عطا فرمایا ہے، بنو ہاشم کو عطا فرمایا ہے، حضرت عبد المطلب کے خاندان کو عطا فرمایا ہے، حضرت عبداللہ کے گھر کو عطا فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ کے گھر حضور پاک تشریف لائے تو ان کو یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ کسی اور قوم میں، کیونکہ یہ بار بار اہل عرب کو، اہل مدینہ کو یہ کہہ کر بتاتے کہ ہمارے پاس نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، اور اگر وہ آ جائیں گے تو پھر ہماری فتح ہوگی، عظمت ہماری ہوگی، عزت ہماری ہوگی، وقار ہمارا ہوگا، سارے کمالات ہمارے پاس آ جائیں گے، اور یہ اہل مدینہ پر اپنی برتری کو حضور پاک کی آمد سے ثابت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ انبیاء بنو اسحاق میں آئے تو نبی آخر الزمان سید الانبیاء بنو اسماعیل میں آئے۔ برادران عزیز، اب بات کیا ہوئی؟ انہوں نے جان تو لیا، ہر نشانی کو پہچان تو لیا، لیکن یہ حسد ان کو آگے بڑھنے نہ دیا، اور یہی چیز ان کا، یہی لوگوں کے سامنے بار بار ظاہر کرنا کہ ہمارے پاس نبی آنے والے ہیں، خاتم الانبیاء ہمارے پاس آنے والے ہیں، انصار صحابہ کو ایمان کی طرف آگے بڑھا دیا۔ اہل مکہ کا معاملہ تو چل ہی رہا تھا، مکے کی وادیوں میں اسلام کی گونج تو پھیل ہی رہی تھی، جو ظلم ہو رہا تھا وہ بھی چل رہا تھا، تبلیغ اسلام بھی جاری اور ساری تھی، لیکن جب اہل مدینہ تجارتی غرض سے مکہ کو آئے، حج کی غرض سے مکہ کو آئے، اور انہوں نے یہاں پر حضور کی آمد کے چرچے سنے، اعلان نبوت کے چرچے سنے، حضور پاک سے انہوں نے ملاقات کی، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ یہودی جو بار بار ہمیں ڈراتے تھے، نبی کی آمد سے ہمیں سمجھاتے تھے اور ہم پر غلبہ پاتے تھے کہ نبی آنے والے ہیں اور ہمارے پاس آئیں گے تو ہمارا غلبہ ہوگا، اور نبی تو یہاں تشریف لا دیے ہیں، وہ علامتیں جو وہ بتاتے تھے، ساری علامتیں اس بیت مقدسہ میں ہمیں مل رہی ہیں، لوگ ان سے جڑ رہے ہیں، کیوں نہ ان سے پہلے ہم جڑ جائیں۔ انصار صحابہ نے اس موقع کو غنیمت جانا، پہلے 6 ہوئے، 12 ہوئے، 25 ہوئے، 50 ہوئے، 100 ہوئے، اس کے بعد حضور سے معارضہ کیا، یا رسول اللہ آپ کسی کو ہمارے پاس بھیج دیجئے، ہم آپ کے لیے وہاں پر لوگوں کو ہموار کر رہے ہیں۔ حضور پاک نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ آپ کو بھیجا، اور آپ مدینہ منورہ میں آ کر دین اسلام کی تبلیغ فرمائے اور لوگوں کو اسلام کے اندر شامل فرمائے۔ یہودیوں کو تکلیف کیا ہو گئی؟ یہودیوں کو تکلیف یہ ہوئی کہ وہ سمجھتے تھے کہ نبی ان کے پاس آنے والے ہیں، ان کی قوم میں آنے والے ہیں، لیکن حضور پاک یہاں تشریف لائے، عرب ان سے جڑ گیا، اہل مدینہ کے وہ انصار ان سے جڑ گئے، وہ قبیلے جن پر یہ غلبہ پاتے تھے وہ قبیلے ان سے جڑ گئے، تو اب اس پر انہوں نے اپنے آپ کو ان سے دور کر لیا، کیونکہ وہ جھکنا نہیں چاہتے تھے، وہ اپنی انا کو ختم کرنا نہیں چاہتے تھے، اور حق کو چھوڑ دیا انا کی خاطر۔ برادران عزیز، یہاں ایک بات، ایک سبق ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے جب حق ظاہر ہو جائے، سچ ہمارے سامنے آ جائے، اور یقیناً وہ سچ بتانے والا شاید ہمارا سبارڈینیٹ ہو، وہ اچھائی اور سچائی بتانے والا ہمارا چھوٹا بھائی ہو، ہمارا بچہ ہو، ہمارا دوست ہو، ہمارا ملازم ہو، کسی قدر کوئی شخص ہو، اگرچہ کہ آپ سے مرتبے میں کم ہو، اگر وہ سچ بتا رہا ہے تو حق پرستی، اسلام، ایمان اس بات کو سکھاتا ہے کہ اس سچ اور حق کو قبول کرنا،
اپنی انا اور تکبر کی خاطر کبھی سچ سے دور نہیں ہونا، حق سے دور نہیں ہونا۔ برادران عزیز، یہودی آج جو یہ گھر اللہ نے ان کے لیے یہی مقدر رکھا تھا، اور انصار کو وہ مقام دیا کہ حضور پاک نے فرما دیا انصار کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ یہ مقام انصار کو ملا کہ وقت انصار لوگوں کو جہنم میں لے جائے گا، حضور پاک نے فرما دیا انصار کی محبت ایمان کا حصہ ہے، حضور پاک نے فرما دیا وہ کردار انصار نے نبھایا ہے، وہ عزت و مقام انصار نے کمایا ہے، اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنے مال کو قربان کیا، اپنے ہر ایک چیز کو قربان کیا حضور پاک کی خاطر، کہ آج قیامت تک ان کو لوگ انصار کہہ کر جانیں گے، وہ جو حضور پاک کی مدد میں کھڑے ہونے والے ہیں۔ انصار کہتے ہی مددگار کو ہے۔ برادران حدیث، تو یہ مقام انصار کو ملا حضور پاک کے حق کو قبول کرنے سے، اور وہ جو سب کچھ جانتے تھے، کتاب تھی، توریت تھی، زبور تھی، انجیل تھی، سارے معاملات ان کے سامنے تھے، ہر نشانیاں ان کے سامنے تھی، لیکن انا، تکبر، فخر کی چکر میں، حسد اور عناد کی چکر میں وہ حضور پاک سے دور ہو گئے۔ برادران عزیز، کتنی بڑی رحمت سے دور ہو گئے، جانتے بوجھتے دور ہو گئے کہ بس جھکنا نہیں ہے، حق کو ماننا نہیں ہے، اپنے عزت و وقار کو چھوڑنا نہیں۔ حق کے سامنے جو جھکتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، جو حق کو طلب کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ الغرض معاملہ کیا ہوا، ادھر حضرت عبداللہ کا نکاح بی بی آمنہ سے، اور وہ کائنہ کے کہنے کے مطابق بی بی آمنہ حضور پاک کے نور انور سے حاملہ ہوئی۔ حضرت عبداللہ ایک سفر کے دوران ہم جانتے ہیں کہ بیمار ہوئے اور وصال پا گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں جلوہ فرما نہیں ہوئے، ابھی آپ اپنے شکم مادر ہی میں ہیں، ابھی بی بی آمنہ کے پیٹ ہی میں ہے کہ حضرت عبداللہ کے وصال کی خبر پہنچی ہے۔ بی بی آمنہ بڑی مغموم بھی ہوئی، بے چین بھی ہوئی، لیکن اللہ کا حکم اور تقدیر کے سامنے کس کی چلی؟ اللہ اپنے حبیب کو شان یتیمی کے ساتھ بھیجنا چاہتا تھا، اسی لیے آپ کے والد گرامی کو اپنے پاس بلا لیا، اور اب حضور پاک اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے تو شان یتیمی کے ساتھ جلوہ فرما ہوئے، اور ہر اس بچے کے لیے ایک مثال بن کر تشریف لائے ہیں، ایک ڈھال بن کر تشریف لائے ہیں، ایک طاقت و قوت بن کر تشریف لائے ہیں کہ جو اپنے سر پر والد کے سائے کو نہیں پاتا، جو مایوس ہوتے ہیں، جو بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، والد کے سائے سے محروم ہو گئے، ان تمام بے سایوں کے لیے سایہ بن کر تشریف لائے حضور پاک کی ذات، ان بے مددگاروں کے لیے مدد بن کر تشریف لائے ہیں حضور پاک، کہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سر پر اپنے والد کا سایہ نہیں ہے تو حضور پاک ان کے لیے وہ مدد بن کر تشریف لاتے ہیں، وہ بھروسہ بن کر تشریف لاتے ہیں کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے رسول پاک ہے، جس کے لیے کوئی مثال نہیں اس کے لیے مثال رسول پاک ہے، کہ حضور پاک نے اس مقام کو، اس یعنی شان یتیمی کو وہ عزت و مقام عطا فرمایا کہ اب ہر یتیم اپنے آپ کو حضور پاک سے جوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے آقا بھی شان یتیمی کے ساتھ تشریف لائے ہیں، ان کے صدقے میں میں بھی پڑھ رہا ہوں کہ میرے سر پر اگر میرے والد کا سایہ نہیں تو میرے آقا کا سایہ ہے۔ برادران عزیز، تو اس شان کو جس کو لوگ کمتر سمجھتے تھے، کیسی شان عطا فرمائی کہ اب ان بچوں کا مقام ہی الگ ہو گیا۔ حضور پاک تشریف لاتے ہیں تو واقعات ہمارے سامنے ہیں، سرور کائنات کی آمد ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے حبیب سارے عالمین کے لیے رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ایک ایک
لمحے میں آپ اس رحمت کو محسوس کریں گے، ایک ایک واقعہ میں آپ اس رحمت کو محسوس کریں گے، جہاں جہاں حضور پاک سے نسبت ہوئی اس رحمت کو محسوس کریں گے۔ ہم جانتے ہیں مدان بی بی آمنہ فرماتی ہیں، بی بی آمنہ اس بات کو سمجھاتی ہے کہ جو تکالیف ایک ماں کو حمل اور وضع حمل میں ہوتے ہیں، جب ایک خاتون حاملہ ہوتی ہے تو اسے تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے جسم میں کئی تبدیلیاں آتی ہیں اور ان تبدیلیوں کے ساتھ اسے تکلیف بھی ہوتی ہے، زحمت بھی ہوتی ہے، لیکن اما جان فرماتی ہے خدا کی قسم مجھے کوئی زحمت نہیں ہوئی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ہاں یہ معاملہ اتنا ضرور ہوا کہ جو عورتوں کے معاملات ہوتے ہیں ہر مہینے کے وہ منقطع ہو گئے، اور مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ میں حاملہ ہوں، اسی لیے وہ معاملات منقطع ہو گئے۔ اس کے علاوہ نہ تکلیف ہے، نہ متلی ہے، نہ تذکر ہے، نہ کسی قسم کی اور کوئی زحمت ہے، کیونکہ رحمت للعالمین آنے والے ہیں اور زحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ تکلیفوں کو دور کرنے والے آنے والے ہیں اور تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ اور وہ رحمت کا اثر ہر لمحہ مدان میں محسوس فرمایا۔ برادران عزیز، پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب کونین کے آقا کہ جن کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، لولا کا لما خلقت الافلاک، حدیث پاک ہمارے سامنے ہے کہ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، ہے حبیب اگر آپ کی خلقت مقصود نہ ہوتی، آپ کی بعثت مقصود نہ ہوتی، آپ کی معرفت، آپ کا بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو ہم یہ افلاک نہیں بناتے، یہ کائنات نہیں بناتے۔ کائنات کو بنایا گیا آپ کے لیے ہے، اور اس کائنات کی رحمت بنا کر، عالمین کی رحمت بنا کر رب نے آپ کو بھیجا ہے۔ اب حضور پاک تشریف لائے ہیں تو کس انداز میں تشریف لاتے ہیں؟ اما جان بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرے شہزادے کے آنے کا وقت قریب تھا تو میں نے دیکھا کہ نورانی چہرے، نورانی مخلوق میرے سامنے حاضر ہو رہی ہے، نورانی خواتین میرے سامنے حاضر ہو رہی ہے، انبیاء علیہ السلام کی ازواج میرے پاس حاضر ہو رہی ہے، بی بی مریم بھی ہے، بی بی آسیہ بھی ہے، وہ میرے پاس میری خدمت میں حاضر ہے اور میرے دائیں بائیں کھڑے ہو کر مجھے مبارکباد دے رہی ہے کہ مبارک ہو سید الانبیاء آنے والے ہیں، مبارک ہو اشرف المرسلین آنے والے ہیں، مبارک ہو رحمت للعالمین آنے والے ہیں، جن کے لیے کائنات بنی وہ کائنات کے مالک آنے والے ہیں۔ اور اما جان فرماتے ہیں جب میرے شہزادے اس دنیا میں تولد ہوئے تو ایک نور ایسا پھیلا کہ جس نور میں میں نے بصرہ کے محلات کو چمکتا ہوا دیکھا، نور کی تشریف آوری ایسی، روشنی ایسے پھیلی کہ میں نے بصرہ کے محلات کو چمکتا ہوا دیکھا۔ اور دوسری طرف کیا دیکھتے ہیں؟ اما جان فرماتے ہیں کہ شہزادے کے آنے پر عام معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ تولد ہوتا ہے ماں کو تکلیف ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ رحمت کا ایک اور اثر دیکھیے کہ جو سب کی تکلیفوں کو دور کرے، اپنی ماں کو کیسے کسی طریقے کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اما جان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب میرے شہزادے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو پھر ان پر نہ کوئی آلودگی ہے، نہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے، نہ کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ تولد ہوتا ہے تو اس کے جسم پر آلودگی ہوتی ہے، کوئی چیز لگی ہوتی ہے، لیکن حضور پاک تشریف لائے ہیں تو کوئی ایسی چیز ہے جس پر لگی ہوئی؟ بالکل نہیں، جسم پاک صاف ہے، بالکل مزکا اور مصفہ ہے۔ اما جان فرماتی ہے حضور پاک کی تشریف آوری یوں ہوتی ہے کہ جیسے ہی میرا شہزادہ تولد ہوا تو اس نے فوراً سجدے میں اپنا سر رکھا، اس طور پر تشریف لائے ہیں کہ رب کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، اور میں نے سنا ہے کہ اپنی ننھی ننھی زبان سے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تحلیل بیان کر رہے ہیں۔ برادران عزیز، اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور یہ جو معجزہ ہے اس سے پہلے کیسا معجزہ ہوا ہے؟ حضور پاک کا یہ جو معجزہ ہمارے سامنے ظاہر ہو رہا ہے، اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ظاہر ہوا، جس کو قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام
جب پیدا ہوئے اور اپنے جھولے میں تھے تو انہوں نے کہا کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ جھولے میں حضرت عیسیٰ نے انی رسول اللہ کہا، اور یہاں حضور پاک تولد ہوئے اور وہاں پر رب کی تصویر بھی بیان کی، اور ایک روایت میں آتا ہے ربی حبلی امتی بھی فرمایا کہ پروردگار میری امت کا خیال رکھیے۔ حضرات عزیز، یہ حضور کے معجزات میں ایک معجزہ ہے۔ رحمت للعالمین تشریف لائے، اور تشریف لانے کا اثر اور انداز ایسا تھا کہ نور پھیل رہا ہے، تاریکیاں چھٹ رہی ہیں، زحمتیں ساری دور ہو رہی ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال تشریف لائے۔ وہ سال اللہ نے عرب میں کسی کو بیٹی نہیں دی، ہر گھر بیٹا پیدا ہوا، ہر گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ اب یہ سننے کے بعد ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ رحمت کا اثر کیسے، اس میں کیا خصوصیت ہے؟ خصوصیت اس طور پر ہے کہ جب ہم عرب کے حالات کو سمجھیں تو اس بات کی خصوصیت اور اہمیت بھی سمجھ آئے گی، اس کے اندر پوشیدہ رحمت کا جو اثر اور نسبت ہے وہ بھی سمجھ آئے گی کہ معاملہ کیا ہوا کہ عرب کا جو انداز تھا، عرب کا جو طریقہ تھا، عرب کے پاس جو کسٹم اینڈ کلچر چل رہا تھا وہ کیا تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی بچی پیدا ہوتی تو وہ عرب اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے، زندہ اپنی بچی کو گاڑ دیتے، اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے مار دیتے۔ برادران عزیز، یہاں سوچنے والی بات ہے کہ یہ ظالمانہ انداز کیوں؟ اپنی لخت جگر، اپنے جگر کا ٹکڑا اپنی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیوں؟ عرب کے وہ طریقہ کیوں رواج آ گیا تھا؟ عرب کے اندر یہ طریقہ کیسے آ گیا تھا؟ آپ اگر اس کو غور سے سماعت کریں گے، غور سے مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس کے پیچھے بھی راز وہی ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ بیٹی ان کی جو انا اور عزت ہے اس کے لیے تکلیف دے۔ وہ سمجھتے تھے کہ بیٹی پیدا ہوگی اور اس کو بڑا کر کر ہم شادی کریں گے، تو جس سے اس کی شادی ہوگی اس کے سامنے ہم جھک جائیں گے، ان کے سامنے ہمیں جھکنا پڑے گا۔ دولہا اور دولہے والے افضل ہوتے ہیں، بیٹی بچی والے یہ مفضول ہوتے ہیں، ان کی عزت کم ہوتی ہے، بچے والے کی عزت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ طریقہ عرب میں چلتا تھا اور اتنا زیادہ بڑھ چکا تھا، اتنی زیادہ اس کے اندر ان کی انا پر اثر ہو رہا تھا کہ وہ جھکنا پسند نہ کیے، لوگوں کے سامنے جھکنا پسند نہ کیے، اپنی بیٹی کو مارنا پسند کر دیے۔ اتنی خرابی بڑھ گئی تھی کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر رہے تھے تاکہ کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کسی کے سامنے اپنے آپ کمتر نہ پیش کرنا پڑے، اس لیے وہ بچیوں کو دفن کرنے لگے، اور جو بچیوں کو بچا لیتے پھر ان کی عزت نہ ہوتی، ان کو ذلیل کیا جاتا کہ تمہارے پاس بچی ہے، تمہارے گھر میں بیٹی ہے، بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹی پیدا ہو گئی، یہ تانا ان کو دیا جاتا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی یہ سلسلہ جاری نظر آتا ہے، آج بھی ہمارے اندر، ہمارے مزاجوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے اپنے خاندانوں میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو رہی ہے، ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی اگر ہو جاتی ہے تو چہرے سے مسکراہٹ چلی جا رہی ہے، چہرے سے رونق دور ہو رہی ہے، ان کو خوشی نہیں ہو رہی ہے، ان کو یہ خیال نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور جس کے پاس بچے نہیں ہیں ان سے پوچھو کہ اولاد کی دولت کیا ہوتی ہے، اولاد کی نعمت کیا ہوتی ہے، اور ان کے سامنے چہرے سک رہے ہیں۔ مجھ پہ تو کہتے اور ایک بیٹی ہو گئی ہے، تیسری بیٹی ہو گئی ہے، ارے تم نے حدیث نہ پڑھی ہوگی اس لیے تمہارے چہرے پر مایوسی ہے، اگر حدیث پڑھتے ہوتے، حضور پاک کے مزاج عالی کو سمجھتے ہوتے تو چہرہ کھل جاتا، چہرے پر رحمت کے اثر ظاہر ہو جاتے، کیونکہ حضور پاک نے فرمایا کہ جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں اور ان کو کھلایا، ان کو پلایا، ان کو پڑھایا اور اچھا
اچھے طریقے سے ان کو شادی کر کر رخصت کیا، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ جنت کے واجب ہونے کا ذریعہ بیٹیاں بن گئی۔ جن بیٹیوں کو وہ زحمت سمجھ رہے تھے، حضور پاک نے فرما دیا یہ بیٹیاں زحمت نہیں، وہ رحمت ہے، تمہارے لیے ذریعے جنت و نجات ہے کہ تم اگر ان بیٹیوں کی خدمت کرو، اچھے سے کھلاؤ، اچھے سے پلاؤ، اچھے سے پڑھاؤ، اچھے سے شادی کر کر رخصت کرو، اللہ ان بیٹیوں کا صدقے تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کسی کے پاس 2 بیٹیاں ہوں تو 3 بیٹیوں والوں کے لیے تو آپ نے دعا فرما دی، اب کسی کی 2 بیٹیاں ہیں تو اس کا کیا؟ حضور پاک نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہیں اسے بھی جنت نصیب ہے۔ اس کے بعد کسی کام سے حضور پاک اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ ایک صحابی حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کرتے ہیں، اے ابوبکر میری تو ایک بیٹی ہے، میں شرم کے مارے حضور سے پوچھ نہیں پایا، ایک بیٹی کے بارے میں نہیں پوچھ پایا، اب ایک بیٹی والے کا کیا ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اگر تم پوچھ لیتے تو حضور فرماتے ایک بیٹی والے کو بھی اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ برادران عزیز، جن کو زحمت سمجھ رہے تھے، حضور پاک نے بتایا کہ اللہ کے پاس ان کا مقام بہت اونچا ہے، ان کی تربیت، ان کے ساتھ ہی اچھا سلوک تمہیں اللہ کی رحمت کا حقدار بنا دے گا، اللہ تمہیں اپنی جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ بچیوں کو اچھی تربیت دو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ برادران عزیز، لیکن طرف کا طریقہ، وہ جہالت کا طریقہ ہمارے اندر نظر آتا ہے، سنتوں بھرا طریقہ نظر نہیں آتا، حضور پاک سنت، حضور پاک کی حدیث کا طریقہ ہمارے پاس نظر نہیں آتا، اور ہمارے پاس وہ عرب کا مزاج نظر آتا ہے جسے حضور پاک نے دور فرمایا۔ برادران عزیز، تو عرب اپنی بچیوں کو زندہ برمور کر دیتے اپنی عزت کی تنقیص سمجھ کر کہ بچی کو کسی کے ساتھ نکاح کروائیں گے تو بچے والے افضل ہو جائیں گے اور ہم ان کے سامنے کمتر نظر آئیں گے، اس لیے وہ اپنی بچیوں کو ختم کر دیتے۔ جبکہ اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے حق مہر بچی کا مقرر کیا۔ اسلام نے یہ کہا کہ بچہ اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے مہر ادا کرنا ہوگا، بچی کو پیسے، مہر، دولت جو بھی تم مانگ رہے ہو بچی کو دیں گے، اور بچی اگر تمہارا مہر قبول کرے گی تب جا کر نکاح ہوگا۔ عصمت و عزت اسلام نے بچیوں کو عطا فرمائی ہے۔ آج بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں کہ ہم حقوق کے لیے لڑتے ہیں، ہم عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم انسانیت کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ ارے حقوق دینے والا نظام اسلام کا نظام ہے، حقوق دینے والی ذات رسول پاک کی ذات ہے، عصمتوں عزتوں کو دینے والی ذات حضور پاک کی ذات ہے۔ آج جتنی عظمتیں، جتنی عزتیں، جتنے کمال ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، سارے کمال، سارے اصول، سارے ضوابط کسی نے دیے تو حضور پاک نے عطا فرمائے ہیں۔ آج حضور پاک کی باتوں کو لے کر الگ الگ انداز میں اپنی بنا کر لوگ پیش کر رہے ہیں، سارے اصول تو حضور پاک نے دیے، ساری اچھائیاں تو حضور پاک نے ہمیں سکھائی ہے۔ اب معاملہ کیا ہوا؟ حضور پاک تشریف لائے تو اس سال اللہ نے کسی کے گھر بیٹا بیٹی نہیں دی، کیونکہ رب یہ نہیں چاہتا تھا کہ جس سال میرے محبوب تشریف لائے اس سال کسی بھی ایک بچی کو تکلیف ہو، کسی ایک بچی کی بھی جان نہ جائے، کسی ایک کو بھی زندہ دفن نہ کیا جائے، اس لیے ہر گھر بیٹا دیا تاکہ کسی ننھی جان کو تکلیف نہ ہو، یہ رحمت للعالمین کی آمد کا اثر تھا۔ برادران عزیز، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب سرور کائنات اس جگہ دنیا میں جلوہ فرما ہوئے تو ایک طرف وہ آگ جو 1000 برس سے جل رہی تھی، مجوسیوں کی آگ جس کی وہ پرستش کرتے تھے، 1000 برس سے کبھی بجھی نہیں تھی۔ سوچئے
1000 बरस से जलने वाली आग अचानक बुझ गई। और ये हुजूर की आमद की निशानियों में से एक निशानी थी कि वो 1000 बरस वाली आग बुझकर उन मजूसियों को ये एहसास दिलाई कि तुम माबूदाने बातिल के राह पे चल रहे हो। अब हिदायत तशरीफ ला चुकी है, अब सही रास्ता बताने वाली जात आ चुकी है, और अब तुम्हारी ये आग बुझाने वाले वो सरकार तशरीफ ला लिए। अल्लाह ने आग बुझा दी 1000 बरस से जलने वाली। वो किसरा जिसे अपने बादशाहत पर बड़ा नाज था, जिसके महलात के चलते बहुत थे, और जो अपने आप को खुदा समझकर नौजुबिल्लाह खुदाई का दावा कर बैठा था, उसकी उस महल के जो गंगूरे थे वो तड़प गए। जिन महलात पर उसे नाज था, जिन इमारतों पर उसे नाज था, रब ने ऐसा जल्जला पैदा किया कि वो गंगूरे हिलकर गिरने लगे। और ये भी इशारा हुआ कि जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कि हक आ गया है, बातिल मिटने वाला है, बातिल को तो मिटना ही था। ये हुजूर पाक की आमद की अलामत। बिरादरान अजीज, अब सरवरे कायनात इस दुनिया में जलवा फरमा हुए शान यतीमी के साथ तशरीफ लाते हैं। और मामला यह है, रिवायात में आता है कि झूले में लेटे हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ने ये इंतजाम फरमाया था कि झूले में लेटे हुए सरकार जिस तरफ इशारा करते चांद उधर हट जाता। आपके खेलने का तरीका और अंदाज भी रब ने मुकर्रर कर दिया, खिलौनों का इंतजाम भी रब ने कर दिया कि हबीब झूले में आप लेटे हैं, इधर को करेंगे तो चांद इधर को होगा, इधर करेंगे तो चांद इधर को होगा। इसे लोग बड़ा बड़ा अपना माबूद समझते हैं, चांद की परस्तिश करने वाले, उनको बताया गया कि ये तो हमारे हबीब का खिलौना है। और उंगली के इशारे का असर लोगों ने बाद में देखा है, खेल तो पहले से चल रहा था, इशारे पे चांद पहले से नाच रहा था। अब वो इंशक्कतिल क़मर का मामला वो बाद में हुआ कि जब मुतालबा हुआ कि आप चांद को शक कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ नहीं देखा था कि झूले में चांद को हिला रहे थे रसूल पाक, लेकिन जब उन्होंने पूछा तो हुजूर पाक ने कहा ये तो बचपन से हो रहा है, तुम भी देख लो, और इशारा किया तो चांद के 2 टुकड़े हो गए। बिरादरान अजीज, सही बुखारी की हदीस हमारे सामने है। हुजूर पाक ने अपनी उंगली का इशारा फरमाया तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक पहाड़ की एक तरफ, एक पहाड़ की एक तरफ। लोगों ने देखा कि जिसके दिल में ईमान था उनका ईमान और मजबूत हो गया, जिनका दिल ईमान के लिए सलाहियत वाला था उनका दिल में ईमान जागुज़ी हो गया। लेकिन जिन पर अल्लाह ने मोहर लगा दी थी उन्होंने कहा हाज़ा सिहरुम मुबीन, ये तो खुला जादू है, नौज़ुबिल्लाह। बिरादरान अज़ीज़, हुजूर पाक को अल्लाह ने ये अज़मतें, ये वक़ार अता फरमाया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अरब का एक तरीका था कि अरब के जो लोग थे वो अपने बच्चों को देहात को भेजते थे। वहां के जितने बच्चे होते कुछ साल के लिए देहात और गांव में जाकर उनकी नशो-नुमा और परवरिश होती। और इसकी बड़ी बुनियादी वजह यह थी कि अरब अपनी सखाफत और अपने तहजीब और तमद्दुन का बड़ा ख्याल रखते थे, अपनी जबान और उसकी फसाहत का बड़ा ख्याल रखते थे। और अरब का जो मरकज था वो मक्का था। मक्का मुकर्रमा का मामला यह था कि वहां पर हर एक जगह का आदमी तिजारती गर्ज से आता था या फिर उम्रा और हज की गर्ज से आता था। अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग कोनों के लोग आते थे। अब जब लोग आते हैं तो अपने असरात भी लेकर आते हैं, अपना तहजीब अपना कस्टम भी लेकर आते हैं। और जैसे हम हैदराबाद में रहते हैं, अब शहर हैदराबाद को आप जरा सा गौर कर देखें तो आपको कुछ लोग
यूपी के मिलेंगे, कुछ लोग बिहार के मिलेंगे, कुछ लोग बंगाल के मिलेंगे, कुछ लोग पंजाब के मिलेंगे, कुछ लोग आपको तमिल और मद्रास के मिलेंगे, आप अलग अलग जगह के लोग मिलते हैं, आंध्रा के लोग अलग मिलते हैं, रायलसीमा के लोग मिलते हैं। ये मरकज है, ये एक बड़ा शहर होने की वजह से यहाँ पर तिजारती मामला ज्यादा होते हैं, नौकरियों के मामला ज्यादा होते हैं, इसलिए अतराफ अकनाफ से लोग यहाँ पर अपना तलब माश के लिए आते और जाते हैं। और हम देखते हैं कि उनके आने जाने से उनकी जबान का असर भी आता है, उनके अल्फाज का असर भी आता है। कहीं कोई कुछ तेलुगु सीख लेता है, कुछ बंगाली सीखता है, कोई वो यूपी बिहार के अंदाज को भी नकल करने लगता है। ये क्या वजह है? क्योंकि ये मरकज है। समझाने के लिए मक्का मुकर्रमा भी ऐसे ही एक तिजारती मरकज था। वहां पर हर किस्म का आदमी, हर जबान का आदमी, हर तहजीब का आदमी आता था। ईरानी भी आता था, इराकी भी आता था, यमनी भी आता था, शामी भी आता था। हर एक किस्म का आदमी वहां पर आता, अपनी जबान का असर लेकर आता। और अरब को ये बात पसंद नहीं थी। अरब अपनी जबान की खालिसपन को बाकी रखना चाहते थे, अपनी जबान की प्यूरिटी को, उसकी फसाहत और बलागत को बाकी रखना चाहते थे। वो बड़े उसके लिए हसास थे। वो कहते थे कि नहीं, हमारी जबान और उसकी असल को बाकी रखा जाए। उसका तरीका ये उन्होंने अपनाया था कि हम अपने बच्चों को देहात को भेज देंगे, क्योंकि गांव के अंदर मिलावट नहीं होती। अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग जगह के लोग वहां नहीं आते। गांव में तेलुगु बोलने वाले हो तो पूरे तेलुगु बोलते हैं, हर मजहब का आदमी तेलुगु बोलता है। हम भी गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां हर मजहब का आदमी, अगर किसी भी मजहब का ताल्लुक रखने वाला हो, तेलुगु में बेहतरीन बात करता है, क्योंकि उनका कल्चर वही है। तो ये अरब का फिक्र थी। तो इस फिक्र क्या जो अंजाम हुआ, इस फिक्र का जो रिजल्ट हुआ, वो ये हुआ कि अरब अपने बच्चों को गांव को, देहातों को भेजने लगे। और जब ये सिलसिला शुरू हो गया कि बच्चों को गांव को भेजने लगे, तो लोगों ने इसे अपना एक पेशा बना लिया कि लोग इसके जरिए से भी अपने तलबे माश का एक जरिया बना लिए कि चलो इससे कुछ पैसे कमा लेंगे, हम ले जाएंगे बच्चों को, उनकी तरबियत करेंगे, उनको अरबी सिखाएंगे, उनको अच्छी जबान सिखाएंगे, सारे तौर तरीके सिखाएंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, इसके बदले में हम उनसे, उनके वालिदैन से पैसे लेंगे। तो ऐसे चंद कबीले अरब के अंदर मौजूद हो गए, जिनमें एक कबीला था कबीले बनु कल्ब, और उसी में और एक कबीला था कबीले बनु साद। इनका काम यह था कि ये अरब के बच्चों को, जो अहले मक्का के बच्चे हैं, जो शहर मक्का के रवसा, वहां के सरदारों के बच्चे हैं, उनके बच्चों को ले जाते, कुछ दिन के लिए, 1 आध साल 2 साल, जब बच्चा बोलने लगता है वहां से ले जाते और बच्चे को सारे अरबी जबान की जो खूबियां हैं वो सिखाते, उसे अरबी तहजीब सिखाते और फिर लाकर यहाँ छोड़ देते। ये इनका पेशा हो गया। तो ये कबीले थे जो साल में हर मरतबा 2 मरतबा आते और बच्चों को लेकर जाते। ये तरीक़ेकार था। अब क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, कल इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि कैसे ये बनु साद का कबीला आया और क्या मामला हुआ, क्या वाक़या हुआ और कैसे फिर उस रहमत का असर जाहिर हुआ। इंशाअल्लाह कल इसको हम जानेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है मालिक जब तक जिंदा रख, सलाम पर तक मौत ईमान पर दे, वक्त नदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमा मालिक, हमें नेक और सालेह मुत्तक़ियों का रेज़गार बना, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील कर दे, हमने जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, हमने जो बीमार हैं उन्हें शिफा कामिला अता फरमा, हमने जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों का अता फरमा, जो कुछ कहे हैं, जो कुछ सुने हैं, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम मोहम्मदी बना मालिक, अहले बैत अतहार का सच्चा गुलाम बना, सहाबा इकराम का चाहने वाला बना, औलिया अल्लाह का चाहने वाला बना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तनावुल तबरुक होगा इंशाअल्लाह, उसके बाद नमाज़ इशा मस्जिद मौला अली में होगी।